السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ میں نے منڈوا دیا سر، اور یہ منڈا رہے گا جب تک یہ مودی کے ہندوستان میں نہ گھس جائے، سمجھا کریں جناب۔ بڑے خطرناک پروگرام چل رہے ہیں پاکستان کو گھیرنے کے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اپنا کرم کرے، فضل کرے۔ بڑی قربانیوں کا ثمر ہے یہ پاکستان جناب۔ افغانستان کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لقمہ کھلایا گیا حرام کا، اور اس وقت جو افغانی ہے ان سے بڑا نمک حرام دنیا میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ، یعنی میں نے اتنی بےغیرت قوم نہیں دیکھی دنیا میں کہ آپ 40-50 سال تک ہم نے دیکھیں، یہ لوگ 70s میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ آئی واز ویری ینگ، ویری کڈ دیٹ ٹائم، تو مائی فادر یوز ٹو ٹیل می کہ اوہ فلاں آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، چونکہ وہ جو ہے BBC لندن سنا کرتے تھے میرے والد صاحب، تو میں نے اچھا بھائی آ گئے ہوں گے۔ لیکن مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، آئی واز دیٹ ٹائم 10-12 سال کا تھا میں، جب 1978 کے اندر جو ہے انہوں نے آنا شروع کرا، جب یہ فوجیں آئی ہیں رشیا کی، تو اس کے بعد دھڑا دھڑ افغانی آنے لگے۔ اور مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میرا بھائی ببوا، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، تو ببوے کی ٹانگ ٹوٹی تو ہم گئے جناح ہاسپٹل، تو جناح ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ ہر بیڈ کے اوپر افغانی نظر آیا، کسی کی کسی کا کچھ، وہ اپنا علاج کرانے یہاں آتے تھے کراچی، چونکہ وہاں جنگ چل رہی تھی اور پھر علاج ہوتا تھا۔ پھر ہمارے ایک افضال بھائی تھے، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کرے، ان کی بھی بیچاروں کی ٹانگیں ٹوٹی اسی دوران میں، 1 سال کا آگا پیچھا تھا، تو دھڑا دھڑ افغانی جو ہے کراچی کے جناح ہاسپٹل میں تھے، اور اتنی خدمت کی جا رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ہمارے علاقے میں مولانا مجید صاحب ہوا کرتے تھے، جماعت اسلامی کے بہاری تھے، انہوں نے کیمپ لگایا تھا کورنگی کے اندر، اور وہ لاؤڈ اسپیکر پہ مولانا مجید صاحب جو ہے لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ بچوں کو کہ بھئی آؤ جہاد کے لیے چلو، جہاد ہے، مسلمانوں پہ کافروں نے حملہ کیا ہے۔ اور کتنے ہی بچے، کتنے ہی پاکستانی پاکستان سے گئے جہاد کرنے کے لیے، جن بیچاروں کا آج تلک کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک میری پھوپھی کا بیٹا بھی گیا ہے، اس کا بھی آج تک پتہ نہیں ہے۔ بس انہوں نے جو لے گئے تھے خبیث لوگ، انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ تو بس شہید ہو گیا، مر گیا، جو بھی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو گھیرنے والے لوگ ہیں، اب سمجھ میں یہ آیا کہ یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، یہ ملوث پائے جا رہے ہیں بہت زبردست۔ ہم تو تبلیغی جماعت کو بڑی شریف جماعت سمجھتے تھے، پر تبلیغی جماعت میں اتنا بڑا گند میں تو بلیو نہیں کر سکتا۔ اور ساری فساد کی جڑ یہ دیوبندی عقائد کے لوگ ہیں۔ اچھا، لوگ بہت سے کہتے ہوں گے کہ جی شاید آپ بریلوی، نہیں، میں بریلوی نہیں ہوں، میں بھی دیوبندی عقائد کا آدمی ہوں، کٹھر۔ جس کو پوچھنا ہے میرے گھر میں کسی سے بھی پوچھ لے، میں کٹھر دیوبندی عقائد کا آدمی ہوں میں۔ لیکن جو بات سچ ہے، ایز اے جرنلسٹ، ایز اے صحافی، میں بتاؤں گا کہ ساری غلاظت جو ہے یہ علماء دیوبند کی طرف سے آ رہی ہے۔ صرف کچھ علماء کرام اچھے ہیں دیوبند کے جو کہ پاکستان سے وفاداری برتتے ہیں، وہ ہیں جو مولانا علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں، یا ان کے ساتھ جو پاکستان آئے تھے۔ اور یہ جو تھے فضل محمود، مولانا مفتی محمود، اور دوسرے لوگ جو تھے، یہ لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کو جو ہے اشد ضرورت ہے اتحاد کی، محبت کی، یگانگت کی۔ آج پورا پاکستان ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، اور میں تمام پاکستانیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جمع ہو جانا ایک جگہ، چونکہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے ہندوستان، وہ پراکسی کو جو ہے ایکٹیو کر رہا ہے ہر جگہ وہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگوں میں غدار ڈھونڈیں اور وہ کریں۔ جعفر از بنگال صادق از دکن، اقبال نے پہلے ہی کہا تھا، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے مسلمانوں کی
کہ ہمارے اندر غدار با کثرت پائے جاتے ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے کفار کی کہ وہ ان کو چند ٹکوں کے عوض خرید لیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 40-50 لاکھ افغانی پاکستان میں تھا، کتنا وہ بزنس کر رہا تھا، ایسے ایسے بزنس کر رہا تھا کہ ہمارے پاکستانی لوگ جو ہے ان کے نوکر تھے، ان کے پاس کام کر رہے تھے۔ لیکن ان نمک حرام افغانوں نے، طالبان رجیم نے کچھ نہیں دیکھا، اور جا کے کہتے ہیں کہ جی کشمیر ہندوستان کا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم نے یہ جو چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی ہاتھوں میں، سمجھ آئی، یا ہمارے ہاتھ وہاں نہیں گھسے ہوئے جو کہتے ہیں گالی گفتاری کے اندر، سمجھ آئی، اگر تم مارو گے تو ہم بھی ماریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہندوستان پوری طریقے سے چاہ رہا ہے جنگ ہو جائے۔ میں اتنا ایک بات بتا دوں، پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ جی نہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، افغانی بھائی ہیں، لیکن اب وہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب پوری پاکستانی قوم کا مائنڈ ایک دم سے تبدیل ہو گیا، چینج ہو گیا ہے۔ سن 47 سے لے کے اور ابھی موجودہ دور تک ہم ان کو بھائی بھائی سمجھتے تھے۔ جب ان کا یہ جو متقی گیا ہے، ان کا وزیر خارجہ ہندوستان، 6 دن کے دورے پہ، میں تو بھائی حیران ہو گیا۔ 6 دن کا دورہ تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں زندگی میں۔ تو بہرحال اس کے بعد سے جو ہے نا، یہ ایک الگ پلٹا ہوا ہے۔ تو دیکھیں، انہوں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ہرا دیا، اس کو ہرا دیا۔ ابھی بھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہندوستان تمہیں اسلحہ دے رہا ہے، ہندوستان تمہاری فضائیہ، بلکہ ہے ہی وہ ہندوستانی جو فضائیہ۔ دیکھیں، ہم ایک بات کہتے ہیں، آپ بھلے فضائیہ ایکٹیو کر لیں، جو کرنا ہے۔ ہندوستان ہم سے 10 بڑی طاقت تھی، 10 گنا بڑی طاقت تھی، لیکن ہماری ایئر فورس نے اس کو ایسے نیبو کی طرح مسل کے رکھ دیا، یوں 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 یوں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں ہے، آپ کو دیکھ لیں گے جو بھی ہوگا۔ ہندوستان پنگے لے رہا ہے جی، پاکستانیوں تیار ہو جاؤ، جس کے پاس جو ہتھیاریں لے کے کھڑا ہو جائے، ڈنڈا ہے، چھری ہے، چاقو ہے، گن ہے، کلاشنکوف ہے، جو بھی ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور کراچی کے بچوں، جب میں کراچی کے بچوں کہتا ہوں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایک کمیونٹی نہیں ہوتی، اس میں خالی اردو سپیکنگ، پنجابی سپیکنگ، سندھی سپیکنگ، بلوچی سپیکنگ، یا کوئی کشمیری، گلگتی بلتستانی، یا صوبہ سرحد کے لوگ، یہ نہیں، سب ہوتے ہیں، سب جو اس وقت موجودہ کراچی میں لوگ رہ رہے ہیں، جو کراچی کو اون کرتے ہیں، میں ان کو مخاطب کرتا ہوں کراچی والوں، چونکہ وہ کراچی کے رہنے والے ہیں، وہ رہیہ بسیاں ہیں، اور وہ وہاں پہ ہیں۔ اب کراچی والوں، اب یہ کہہ رہا ہے ہندوستان کہ ہم سمندر سے حملہ کریں گے کراچی کے اوپر، تو کیا تم نے چوڑیاں پہن لی ہیں کراچی والوں؟ ایک نعرہ لگا کے تو بتا دو مجھے، اگر چوڑیاں پہنی ہیں تو کمنٹ میں بتا دو کہ ہم نے چوڑیاں پہنی ہیں، اور اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہیں تو بھی کمنٹس کر کے بتا دو کہ نہیں بھائی، ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی، ہم ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کا بھی بہت بڑا ایک جذبہ دیکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ جب یہ ہندوستان حملہ کرے تو ہندوستان کے مسلمان تمام جتنی بھی ان کی ملٹری انفارمیشن ہے انڈیا کی، کہاں سے ان کی گاڑیاں موو کر رہی ہیں، کہاں سے ٹینک آ رہے ہیں، کہاں جا رہا ہے، کہاں پہ انہوں نے میزائل چھپائے ہوئے ہیں، اب یہ مسلمان، ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض ہے۔ دیکھو، تمہیں تو ویسی پہلے انہوں نے بدنام کرا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی مسلمان، ہندوستان کا مسلمان غدار ہے، غدار ہے، جبکہ وہ بیچارہ غدار نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان کو ایک دفعہ دکھا دو غداری۔ آج ہندوستان کے اندر جو ہے ان آفیشیلی، سینسس میں نہیں آیا، مردم شماری میں نہیں ہے، ان آفیشیلی کم سے کم 50 کروڑ مسلمان ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی 25 کروڑ، یہ تو دکھاتے ہی کم ہیں، آدھے سے بھی آدھے دکھاتے ہیں۔ جیسے سندھ کے اندر جب مردم شماری ہوتی ہے تو کراچی کو دکھاتے ہیں جی کروڑ سوا کروڑ ہے۔ میری تو عقل ہی حیران ہے بھائی، کہ جب میں آیا تھا آج سے 34-35 سال پہلے پاکستان چھوڑ کر، تب بھی سوا کروڑ تھی کراچی کی آبادی،
آج بھی 1.25 کروڑ ہے، کم سے کم 5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی، 5 کروڑ پوری، نہ ادھر نہ ادھر۔ کراچی کے اندر لوگ بلڈنگوں میں رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہندوستان میں مسلمان بیچارے چھپے رہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ، جب یہ مردم شماری کرنے جاتے ہیں مسلمانوں کا اندراج نہیں کرتے۔ اگر ایک گھر میں 10 فیملی رہ رہی ہیں تو یہ اس کو ایک ہی فیملی ظاہر کرتے ہیں، اور سب کے نام بھی پورے نہیں لکھتے، ہر گھر سے 1 یا 2 ووٹ کاسٹ کرتے ہیں یہ مسلمانوں کا۔ تو ہندوستان اب یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم آئیں گے سمندر سے، تو آ جاؤ بھائی۔ آج کل ایک نمائش چل رہی ہے کراچی کے اندر، نیوی نے لگائی ہے، جس میں ہم نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ بنگلہ دیش کے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ بات چیت کر رہے ہیں، ان کو بڑا گھمایا پھرایا گیا ہے، GHQ لے جایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جو فریگیٹ وغیرہ ہمارے بنتے ہیں، شپ یارڈ جو ہے کراچی میں، اس کا بھی ذرا دورہ کروایا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ بات ایسی نہیں ہے تمہارے مٹانے سے مٹیں گے نہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں دنیا میں واحد ہندوستان ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ہندو بستے ہیں۔ کتنے ہیں دنیا میں ہندو؟ دنیا میں ہندو کتنے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ہم 1 ارب سے زیادہ ہیں۔ چلو جی مان لیا، سیک آف آرگیومنٹ مان لیا۔ اور مسلمان کتنے ہیں؟ اور ہندو کنٹریز کتنی ہیں دنیا میں؟ اور مسلمان کنٹریز کتنی ہیں؟ کیا تم جب پاکستانیوں کو مارو گے تو کیا جو ہندوستان میں مسلمان رہتا ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں 2-2.5 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں مائیگریٹ کر کے آ گئے، ہجرت کر کے آ گئے، کیا وہ تمہیں مارنے دیں گے مسلمانوں کو؟ مسلمان تو نکال دیں گے تمہارا بھرتا۔ کر کے دیکھ لیجئے، نہیں ہے یقین تو پتہ لگ جائے گا، ورنہ پھر ایسے یوں گنجے سر کرا کے بس پھر تو ہم گھسنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہمارا ہے؟ تمہاری ایسی، وہ مودی کا منہ دیکھا ہے؟ بیل کی گبی جیسا اس کا منہ ہے سالے کا۔ کیا اس کا منہ ہے، اس کا کھما دیکھا کبھی اس کا؟ سسروں کو لاپنے کا ٹائم آ گیا بس۔ اب یہ سمجھ رہا کہ ہم نے افغانستان کو یہاں سے انگیج کر دیا۔ او بھائی پہلے ہم ایک طرف کی لڑائی کے لیے تیار تھے، لیکن جب سے ہمارے ساتھ یہ غداری کی افغانیوں نے، اب ہم ہر جگہ سے تیار ہیں۔ اور ہم نے مشورہ دیا ہے اپنی حکومت کو کہ جہاں جہاں چھاونیاں بنانی ہیں، کوئٹہ میں بنانی ہے، چمن میں بنانی ہے، ایران کے بارڈر پہ بنانی ہے، افغانستان کے پورے بارڈر پہ بنانی ہے، ادھر ہندوستان والی سرحد پہ بنانی ہے، سندھ میں، بلوچستان، جہاں پہ بھی بنانی ہے، چھاونیاں بنائیں، اپنا اسلحہ بنائیں، اپنی فوج کو ایکٹیو کریں، تو ہم جیت سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم نہیں جیت سکتے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہے، جب تک میرے جیسے یہ ٹکلو موجود ہیں جو کرا کرا کے گھسنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پاکستان کے بیٹے بہت ہیں، مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی۔ یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ تم نے کس قوم کو للکارا ہے؟ جس قوم کا جینا مرنا لا الہ الا اللہ پہ، جس کا کوئی معبود نہیں ہے، جس کا ایک رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ہمیں للکارا ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ جو طالبان رجیم ہے، یہ جو چرسی ہیروئن کی جو ڈرگز اگا رہے ہیں، یعنی خدا کا خوف دیکھیے، 1 ایکڑ سے 25-30 لاکھ روپے وہ منشیات اگا رہے ہیں، اور منشیات اگا کے وہ کما رہے ہیں پیسے۔ اللہ کا خوف دیکھیے، ان کے دلوں میں نہیں آتا۔ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھا، سجدے پتہ ہی نہیں لگتا سجدے ہیں کہ نہیں ہیں، کس طریقے کے یہ مسلمان ہیں۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ نہ گھبراؤ مسلمانوں، بلکہ میں ایسے کہوں گا تھوڑا سا بدل کے، نہ گھبراؤ پاکستانی ہو، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ہندوستانی کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے ہی دلوں میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کشمیر اور مغرب کا بارڈر باقی ہے، سب کچھ باقی ہے ابھی۔ لیٹس سی
What happened? پاکستانیوں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہیں. الحمدللہ یہ پاکستان کے بیٹے جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں, انشاءاللہ نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.